بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ مناجات التجا رب کی بارگاہ میں کر رہے تھے۔ رمضان المبارک کے مبارک ساتیں، آج ہو سکتا ہے شب قدر کی رات بھی ہو۔ آج کا ہمارا موضوع 21 رمضان المبارک یوم شہادت مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی حضرت سیدنا مولا کائنات کے حوالے سے ہے کہ میں اسے کیسے مولا کائنات کہوں، میں انہیں کیسے مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، نہیں تو اپنی زباں بند رکھا کر، گر چاہتا ہے سر بلند ہو زمانے میں، علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر۔ ہمارے ساتھ استاد وقات تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے التماس گزار حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پاک کے حوالے سے، شہادت پاک کے حوالے سے آپ کچھ انمول موتی ہمارے دامن میں دیتے ہیں، اور تمام آڈینس جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ مجھے کامنٹس آ چکے، سب کا پڑھنا ممکن نہیں، ہمارے ٹیم کے افراد ماشاءاللہ پوری ٹیم تشریف فرما ہے۔ جیسے کسی کا کوئی سوال آتا ہے یا کوئی نعت کا کلام کا فرمائش آتا ہے انشاءاللہ وہ مجھے بتا دیں گے تو آپ کی فرمائش نام کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ ملتمسوں قبلہ استاد وقار حضور قبلہ مفتی سید شاہد علی شاہ صاحب جیلانی، آپ حضرت مولا علی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين المرشدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا النبی الصادق الشاہد الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین و ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی لائیو ٹرانسمیشن میں قدر رمضان کے حوالے سے گزشتہ سال کی طرح امسال بھی صاحبزادہ حافظ ظہیر علی جماعتی صاحب اور ان کے دیگر دوست احباب نے یہ عظیم الشان سلسلہ شروع کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو برابر فرمائے اور مزید اس میں وسعت اور برکت فرمائے، آمین۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے مجھے ظہیر جماعتی صاحب نے حکم فرمایا ہے تو میں بالکل مختصر انداز میں شہادت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے چند گزارشات میں پیش کروں گا۔ اکثر و بیشتر شہادت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بیان نہیں کیا جاتا یا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ کر اس شہادت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں ہمارے لیے بہت سے درس ہیں، بہت سے سبق ہیں، سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اس میں ایک عظیم پہلو بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کوفہ تشریف لے آئے تھے، اور آپ نے کوفے کو ہی اپنا کیپٹل بنایا تھا، دارالخلافہ بنایا تھا۔ کوفہ میں خارجی لوگ بہت زیادہ تھے، اور خارجی لوگ آپ کو پتہ ہے اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو اہل بیت کو مسلمان بھی معاذ اللہ نہیں مانتے۔
اور بصرہ اور کوفہ ان کا گڑھ تھا، کثیر تعداد تھی بصرہ میں اور کوفہ میں۔ خود مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں سے کئی دفعہ قتال بھی فرمایا اور انہیں بہت مارا، قتل کیا، بہت بڑی جماعت کو قتل کیا، مگر پھر بھی کثیر تعداد میں کوفہ میں اور بصرہ میں یہ خارجی لوگ بستے تھے۔ کوفہ میں ایک شخص آیا مکہ شریف سے، اس کا نام تاریخ میں آتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ خارجی تھا، پکا خارجی تھا۔ جب یہ کوفہ میں آیا تو ایک عورت تھی جو بہت حسین و جمیل تھی اور مشہور تھی کوفہ میں، قطام اس کا نام آتا ہے تاریخ میں۔ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور ایک ہی دفعہ میں اس کا عاشق ہو گیا، اور اگلے روز ہی اس نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ وہ بہت مکارہ تھی، نابکار تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری دعوت قبول ہے، پیغام نکاح قبول ہے، مگر میری کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری کر دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے، جو بیان کرنا کرو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا 3000 اشرفیاں حق مہر، ایک باندی اور غلام خدمت کے لیے، یہ بھی حق مہر، اور علی کا سر، اللہ معاذ اللہ۔ یہ 3 کام تم کرو، جب حضرت علی کو شہید تم کر دو گے، بس سمجھ لو میرا تمہارا نکاح اسی دن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے بتا، جب میں علی کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، پھر میں کیسے بچوں گا؟ تو جب میں بچوں گا ہی نہیں تو تیرے سے نکاح شادی کہاں سے ہوگی؟ بڑی عیار تھی، مکار تھی۔ کہنے لگی کہ او بے وقوف، تو تو بالکل ہی بے وقوف ہے، سمجھتا ہی نہیں بات۔ اگر تو حضرت علی کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تو پکڑا بھی گیا اور قصاصاً تجھے قتل بھی کر دیا گیا، تو میری کیا اوقات ہے؟ اللہ تجھے جنت میں مجھ سے زیادہ چہونے دے گا پھر تو۔ اور اگر بچ گیا تو پھر میں تیرے لیے موجود ہوں، تو دونوں طرف سے فائدے میں ہے۔ معاذ اللہ، ایسی عیار تھی، مکار تھی۔ یہ خارجی لوگ اسی طرح کے سبز باغ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا وتیرہ یہ رہا ہے۔ یہ چکنی چپڑی لگا کر غیابن فی ثیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ سرکار نے بھی فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی، ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے، زبانیں مٹھاس والی اور شکر جیسی ہوں گی۔ یہ ہمیشہ سے فریب دینے والے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں چلتا ہوں اور میں یہ تیری شرائط پوری کروں گا، پھر لوٹوں گا۔ 1000 روپے کا اس نے خنجر خریدا، اسے کئی دفعہ زہر میں بجھایا تاکہ جب وار ہو تو ایک ہی وار میں خاتمہ ہو۔ اللہ، اس شقی بدبخت نے موقع کی تلاش میں بیٹھ گیا، تاڑ میں بیٹھ گیا کہ بس کبھی موقع ملے مجھے تو میں وار کروں اور اپنا کام پورا کروں۔ اسے موقع میسر نہیں آ رہا تھا۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں، تاریخ الخمیس میں یہ روایت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی اتدری من اشقى الاولین، تمہیں پتہ ہے سب سے پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جس نے ٹانگوں کو کاٹا تھا نا، کوچوں کو، سب سے بڑا بدبخت تھا۔ پھر سرکار نے دوسرا سوال فرمایا، اتدری من اشقى الاخرین، علی یہ جانتے ہو کہ اس امت میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ و رسول، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا قاتلو کا، سب سے بڑا بدبخت اس امت کا وہ ہوگا علی جو تیرے سینے پر، تیرے ماتھے پر تلوار چلائے گا، تجھے شہید کرے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو سرکار نے پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے
سواری چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شانیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آپ نے بڑی سواری دی، اس کو زیادہ راہ دی. وہ جب لے کے چلا گیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا قاتلی، یہ میرا قاتل ہے. لوگوں نے کہا حضور پکڑے اس کو، پھر ابھی سے قتل کرتے سزا دیتے ہیں. فرمایا اس نے مجھے کیا تکلیف پہنچائی ہے جو میں اسے سزا دوں. عدل و انصاف دیکھیے، حق پسندی دیکھیے. پتا ہے آپ کو یہ قتل کرے گا، لیکن چونکہ شرعی ثبوت نہیں، ابھی تک اس نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس بنیاد پر میں اسے سزا دوں؟ اس نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیا تکلیف دی ہے کہ میں اسے قتل کروں یا میں اسے سزا دوں؟ تو باہر کیف وہ اس تلاش میں تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے شکایت کی کہ یہاں کے لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا علی آج جو مانگنا ہے مانگ لو، پورا ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اللہ، میری تیری بارگاہ میں یہ دستے سوال دراز کر کے دامن طلب پھیلا کر یہ دعا ہے، ان لوگوں سے اچھے لوگوں سے میرا واسطہ ڈال دے، مجھے ان سے اچھے لوگوں بہتر لوگوں میں بھیج دے، اور ان پر میرے بعد بدترین لوگ مسلط کر دے. اللہ اکبر. بس سرکار نے چونکہ خواب میں بشارت دی تھی، فوراً دعا قبول ہوگی. تو صبح ہوتے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے. الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے جب آپ نکلے، ابھی گھر اور مسجد کے درمیان میں تھے. یہ ابن ملجم خنجر لے کے چھپ کر گھات میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی حضرت علی کو تنہا اکیلا پایا، فوراً آگے بڑھا اور سامنے آتے ہی آپ کی پیشانی پر جو ماری تلوار، وہ خنجر مارا تو اس نے پوری پیشانی کو چیر دیا. اللہ. خون کے فوارے نکل پڑے. لیکن مولا علی شیر خدا اس وقت خوشی سے نعرے لگا رہے تھے. کیا نعرہ لگایا؟ فرمایا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم، علی کو اس کی مراد مل گئی. واہ واہ. علی کی مراد پوری ہو گئی، اس کا مدعا مقصود مل گیا. سبحان اللہ. قربان جائیے علی کی عظمت کے. ان کا مقصود یہی تھا، جو جان خدا نے دی ہے وہ خدا کی راہ میں چلی جائے، بس یہی مدعا ہے، یہی منزل مراد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں، خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، کامیابی حاصل کر گیا، میں نے اپنے مطلوب کو، مقصود کو پا لیا. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ تلوار پیشانی پر چل رہی ہے، تلوار سر پر چل رہی ہے، خون سے نہائے ہوئے ہیں، تکلیف کا ذکر نہیں کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور ایک یہ بدبخت لوگ ہیں جو ایک مجازی اور مادی عشق کے پیچھے ایسی عظیم ہستی کو شہید کر رہے ہیں کہ چشم فلک نے ایسا علی جیسا مقام کسی کا دیکھا ہی نہیں. جب آپ خون سے نہا گئے، لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا میرے قاتل کو پکڑ لو، اسے گرفتار کر لیا گیا اور واپس آپ کو اٹھا کر آپ کے کاشان اقدس میں لے جایا گیا. وہاں جیسی آپ لیٹے، قاتل سامنے بیٹھا تھا. لوگوں نے کہا حضور اب حکم فرمائیں. فرمایا نہیں، اب یہ میرے گھر میں آ گیا ہے اور میرے آقا کا فرمان یہ ہے جو گھر میں آئے وہ مہمان ہے. اب سارے حساب کتاب بعد میں ہوں گے، پہلے مصطفیٰ کی سنت کو پورا کیا جائے گا. اس کو اچھے بستر پر بٹھاؤ، اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، اس کے لیے پانی لے کر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی کا گویا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جان جاتی ہے جائے مگر مصطفیٰ کی سنت کی آن بان شان نہ جانے پائے. آپ نے پانی منگوایا، کھانا اسے کھلایا. خون چونکہ بہت زیادہ بہ رہا تھا، ذوف پیدا ہو گیا. جب ذوف پیدا ہو فرمایا پانی لے کر آؤ. شربت لایا گیا. مولا علی نے فرمایا پہلے اسے پلاؤ، یہ مہمان ہے، پہلے اسے پلاؤ. وہ کہنے لگا میں نہیں پیتا. ارے پی لے، کیوں نہیں پیتا؟ کہنے لگا اس میں زہر ملا ہوا ہوگا. حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے.
فرمایا ارے بدبخت، اگر تو اس شربت کو پی لیتا تو اللہ کی عزت کی قسم کل بروز حشر حوض کوثر پر اس وقت تک پانی نہ پیتا جب تک تجھے نہ پلاتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اللہ، جب تک تجھے نہ پلاتا. اللہ یہ ہے مصطفیٰ کی سنت کی پاسداری. آپ نے اس کے بعد پھر کچھ وصیتیں فرمائیں اور فرمایا کہ آپ کے صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہوئی تھی. جب وہ غشی کی کیفیات طاری ہوئی نا تو وہ رونے لگ گئے. جب رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹی رو نہ، آپ رو نا. کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. عرض کی ابا حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہی؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کی بہت بڑی ایک جماعت آ رہی ہے اور اس کے آگے نبیوں اور رسولوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور سب سے آگے آمنہ کا لال جلوہ گر ہے. اللہ اللہ اللہ. اور سرکار مجھے فرما رہے ہیں علی اب تم چین والے جہان میں آ رہے ہو، اب تم سکون والے جہان میں بلائے جا رہے ہو، اب بس چند ہی لمحے ہیں تم ہم سے ملنے والے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وصیتیں فرمائی اور فرمایا جیب میں سے خوشبو کی شیشی نکالی. فرمایا کہ یہ شیشی جو ہے اس میں خوشبو ہے، جب مجھے کفن دو دفن دو دفناؤ تو یہ خوشبو میرے جسم پر مل دینا. عرض کی گئی یہ کس چیز کی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے، کیسا تبرک ہے؟ فرمایا جب میں نے سرکار کو غسل مبارک دیا تھا. یہ ذہن میں رکھیں، جب علی پیدا ہوئے تھے تو سرکار نے ولادت کا غسل علی کو دیا، اور جب سرکار کا وصال ہوا تو وصال کا غسل حضرت علی نے سرکار کو دیا. واہ 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 واہ. فرمایا وہ خوشبو جو سرکار کے اوپر لگائی گئی تھی میں نے تھوڑی سی بچا کے آج کے دن کے لیے رکھ لی تھی تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. وہ خوشبو جو آخری لمحات میں تاجدار مدینہ کے جسم کو جس نے چوما تھا وہ خوشبو میرے جسم پر بھی لگے، پھر میں بارگاہ مصطفی میں حاضر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو گویا یہ کلمات کہنے کے بعد زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مولا کائنات اپنے شرف اپنے بزرگی کے ساتھ گویا یہ آفتاب کامل جو مدینہ شریف اور کوفہ کی سرزمین پر چمکتا رہا، شرف کا، کرامت کا، عزت کا، بزرگی کا آفتاب، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے غروب ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو مولا کائنات کی شہادت کے طفیل تن من دھن دین متین کے لیے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے مختصر اور جامع انداز کے ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت مبارکہ کا واقعہ یقیناً کافی احباب نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، اور اس میں ایسے ایسے پوائنٹس اور ایسے ایسے نقطے حضرت نے بیان فرمائے استاد صاحب نے. اور وہ سب سے بڑی بات کہ ادھر قاتل قتل کر رہا ہے اور ادھر علی کی سخاوت جاری ہے، گھر سے پانی پلا رہے ہیں. یہ سادات کی سخاوت ہے. گر علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، گر علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کر تیرا ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بغض علی تن پہ حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں تیرا طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں تیرا طواف نہیں. مولا کائنات کی ولادت باسعادت مکے کے اندر، مسجد حرام کے اندر، کعبے کے اندر ہوئی ہے. علی کی ولادت شہادت مسجد میں ہوئی ہے. یہ علی پاک کی زندگی ہے جو کعبہ سے شروع ہوتی ہے مسجد سے اور مسجد تک ختم ہو جاتی ہے. ہماری آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام دوست احباب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے. مزید ہماری اس براڈ کاسٹ کو آپ شیئر کرتے رہیں. ہماری کی اس ٹرانسمیشن میں بھرپور تعاون جن دوستوں نے کیا، ہمارے انتہائی محترم مخلص پیر بھائی محمد اکبر جماعتی صاحب اپنے والد گرامی کے سال ثواب کے انہوں نے بڑی محبتیں فرمائی. بغدادی ایکو ساؤنڈ اور بغدادی مووی میکر کاشف بغدادی صاحب نے بڑی محبتیں فرمائی. ڈی جے کمال ایکو ساؤنڈ ہمیشہ کمال کرتے ہیں، آج بھی کمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں شوق میں برکت عطا فرمائے. یہ بے جان میں بہت جان ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے. آئیے بابد وقار آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں